بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 382 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے استدلال باشارۃ النص۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے استدلال بعبارۃ النص کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو آج اشارۃ النص کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج کے سبق کو آئیے ترجمہ عبارت سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهِ لُغَةً لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سِيقَ لَهُ النَّصُّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ۔ اور استدلال باشارۃ النص وہ اس چیز پر عمل کرنا ہے جو نظم قرآن سے لغتاً ثابت ہو، لیکن وہ چیز مقصود نہ ہو اور نہ اس کے لیے نص لائی گئی ہو، اور نہ من کل وجہ وہ چیز ظاہر ہو۔ فقولہ بنظمہ شامل للعبارۃ والاشارۃ ولكن تخرج به دلالۃ النص لأنہ لیس بثابت بالنظم بل بمعنى النظم۔ تو پس جو ماتن کا قول بنظم ہی ہے، یہ عبارت اور اشارت دونوں کو شامل ہے، لیکن اس سے دلالت النص خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نظم سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ معنی نظم سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ وقولہ لغۃ یخرج به المقتضی لأنہ لیس بثابت لغۃ بل شرعا او عقلا۔ اور ماتن کا قول لغتاً اس سے مقتضا خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لغتاً ثابت نہیں ہوتا بلکہ شرعاً یا عقلاً پھر ثابت ہوتا ہے۔ وقولہ لکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ النص تخرج به العبارۃ لأنها مقصودۃ ومسوقۃ۔ وقولہ لیس بظاہر من کل وجہ زیادۃ تاکید فی اخراج العبارۃ وتوضیح للتعریف وان لم یکن محتاجا الیہ، یعنی انہ ظاہر من وجہ دون وجہ کما اذا رأى انسان انسانا بقصد نظرہ ومع ذلك جرى من كان عن يمينه وشماله بموقع عينه من غير التفات وقصد، فالأول بمنزلة العبارة والثاني بمنزلة الإشارة۔ اور اسی طرح ماتن کا یہ قول کہ لکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ نص، یہ خارج ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ وہ مقصود ہوتی ہے اور اس کے لیے نص لائی جاتی ہے، اور اس کا قول یعنی ماتن کا قول لیس بظاہر من کل وجہ، یہ عبارت النص کو خارج کرنے میں زیادتی تاکید ہے اور تعریف کی توضیح ہے، اگرچہ اس کی ضرورت نہ تھی، یعنی وہ من وجہ ظاہر ہے نہ کہ من وجہ، جیسے جب ایک انسان نے دوسرے انسان کو اپنی سیدھی نظر سے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر التفات اور بغیر قصد کے اپنے گوشہ چشم سے طرف نظر سے دائیں اور بائیں طرف کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، تو اول عبارت النص کے مرتبے میں ہے، اور جو ثانی ہے وہ اشارت النص کے مرتبے میں ہے۔ کقولہ تعالی وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن مثال للعبارۃ والاشارۃ معا وضمیرہن راجع الی الوالدات المذکورۃ فی قولہ تعالی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فإن کان المراد به ایجاب نفقتها وکسوتها لأجل أنها زوجته ومنكوحته فلا مضايقة فيه، وإن كان لأجل أنها مرضعة لولده يحمل على أنهن مطلقات منقضية عدتهن، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن عبارت النص اور اشارت النص دونوں کی مثال ہے،
اور جو ہن ضمیر ہے وہ والوالدات کی طرف راجع ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قول والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین میں مذکور ہے۔ پس اگر اس سے مراد اس کے نفقہ اور قسمہ کو واجب کرنا ہے اس بنا پر کہ وہ اس کی بیوی اور اس کی منکوحہ ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر اس بنا پر کہ وہ اس کے بچے کی مرضعہ ہے تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ وہ والدات ایسی متعلقہ ہیں جن کی عدت گزر چکی ہے۔ وعلى كل تقدير سيق لإثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء لأن المعنى وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات وكسوتهن، فالنسبة إليه بلام الاختصاص يعرف به أن الأب هو الذي اختص بهذه النسبة بخلاف لفظ الوالد والأب، فإنه لا يدل على هذا المعنى إذ ليس فيه لام الاختصاص۔ پس ہر صورت میں اس قول کو اس بات نفقہ کے لیے لایا گیا، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نسب آبا ہی کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ آیت کریمہ کے یہ معنی ہے اور اس شخص پر جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے والدات کا رزق اور ان کا کپڑا ہے۔ پس لام اختصاص کے ساتھ مولود لہو کی طرف نسبت، یہ بات معلوم ہوتی ہے اس نسبت سے کہ باپ ہی اس نسبت کے ساتھ مخصوص ہے، برخلاف لفظ والد اور لفظ اب کے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ ان میں سے کسی میں لام اختصاص نہیں ہے۔ تو وَقَذَا يُشِيرُ هَذَا إِلَىٰ أَنَّ لِلْأَبِ حَقُّ التَّمَلُّكِ فِي مَالِ وَلَدِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ، وَإِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْوَالِدَ أَحَدٌ فِي نَفْقَةِ وَلَدِهِ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي هَٰذِهِ النِّسْبَةِ أَحَدٌ عَلَىٰ مَا فَصَّلْنَا كُلَّ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ الْأَحْمَدِيِّ۔ اور اسی طرح اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ضرورت کے وقت باپ کے لیے اس بچے کے مال میں مالک ہونے کا حق ہے، کیونکہ اس بچہ اس کا مملوک ہے، اور اس طرف بھی مشیر ہے کہ کوئی شخص بھی والد کا اس کے بچے کے نفقے میں شریک نہیں ہے، جیسا کہ کوئی شخص اس نسبت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ ہم نے یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ تفسیر احمدی میں ذکر کر لی ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تقسیم رابع کی دوسری قسم استدلال باشارت النص ہے، اور استدلال باشارت النص یعنی اشارت النص کو دلیل بنانا یہ ہے کہ جو چیز نص اور قرآن کی لفظ لغتاً ثابت اور مفہوم ہو اس پر عمل کیا جائے، لیکن وہ ما ثبت بنظم النص سے لغتاً مقصود نہ ہو، اور نہ اس کے لیے نصاً لائی گئی ہو، اور نہ وہ من کل وجہ ظاہر ہو۔ اب فوائد اور قیود بیان کرتے ہوئے شارح نے کہا کہ مصنف کی قول بنظم ہی عبارت النص اور اشارت النص دونوں کو شامل ہے، کیونکہ دونوں میں ما ثبت بنظم النص پر عمل ہوتا ہے۔ البتہ اس لفظ سے دلالت النص خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ دلالت النص کا ثبوت نظم سے نہیں ہوتا بلکہ معنی نظم سے ہوتا ہے، اور لغتاً کی کیسے اقتضاء النص خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اقتضاء النص لغتاً ثابت نہیں ہوتا، اور لیکنہ غیر مقصود ولا سیق لہ نص کی قید سے عبارت النص خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ عبارت النص مقصود بھی ہوتی ہے اور نص اس کے لیے لائی بھی جاتی ہے، اور لیس بظاہر من کل وجہ کی قید سے عبارت النص کو خارج کرنے کے لیے مزید تاکید اور توضیح کی ذکر کر دی گئی، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ما ثبت بنظم النص لغتاً یعنی اشارت النص من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ ظاہر نہیں ہوتا، اور رہا عبارت النص تو وہ من کل وجہ ظاہر ہوتا ہے۔ شارح نے عبارت النص اور اشارت النص دونوں کی مثال حسیات میں یہ ذکر فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے بالقصد اور بالارادہ سیدھی نظر سے دوسرے آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ بلا ارادہ ظاہر ہے چشم آنکھ کے کونے سے یا طرف نظر سے دائیں بائیں طرف لوگ بھی نظر آگئے، تو اول یعنی بالارادہ دیکھنا عبارت النص کے مرتبے میں ہوگا، اور ثانی یعنی بلا ارادہ نظر آ جانا وہ اشارت النص کے مرتبے میں ہوگا۔ اب مصنف نے احکام میں ان دونوں کی مثال باری تعالیٰ کا یہ قول ذکر کیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یعنی والدات کا نفقہ اور کسوہ مولود لہو یعنی باپ پر واجب ہے۔
آیت میں ہن ضمیر اس والدات کی طرف راجع ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمان والوالدات یرضعن اولادہن میں مذکور ہے۔ شارح نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس قول میں مرد پر عورت کے نفقہ اور کسوہ کو واجب کرنا مراد اس لیے ہو کہ یہ اس کی بیوی اور اس کی منکوحہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مرد پر اس کی بیوی کا نفقہ اور کسوہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور اگر اس سے مرد پر عورت کے نفقہ اور کسوہ کو واجب کرنا مراد اس لیے ہو کہ وہ عورت اس کے بچے کی جو ہے وہ مرضعہ دودھ پلانے والی ہے تو اس قول کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ وہ عورتیں مطلقہ ہیں، ان کی عدت گزر چکی ہے، شوہر نے ان کو اپنے بچے کے دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لیا ہے۔ تو بہرحال والدات کا نفقہ اور کسوہ بیوی ہونے کی وجہ سے جو ہے ہو، دونوں صورتوں میں باری تعالیٰ کا قول یہ جو ہے اس بات نفقہ کے لیے لایا گیا ہے، یعنی بیوی ہونے کے لیے ہو یا پھر وہ متعلقہ ہونے کی صورت میں اجرت کے لیے ہو۔ پس اس بات نفقہ کے سلسلے میں یہ آیت عبارت و نص کے طور پہ ہوگی، اور اس آیت کے ذریعے بطریق اشارت و نص یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ اولاد کا نسب جو ہے وہ آبا کی طرف منسوب ہوتا ہے، کیونکہ آیت کے معنی ہے وَعَلَى الَّذِي وُلِدَ الْوَلَدُ لِأَجَلِهِ رِزْقُ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ، یعنی اس شخص پر جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی باپ، اس پر جننے والی کو کھلانا اور پہنانا یہ واجب ہے۔ اس آیت میں مولود لہو کی طرف نسبت لام اختصاص کے ذریعے کی گئی ہے، چنانچہ کہا گیا مولود لہو یعنی جس کے لیے جنا گیا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ ہی اس نسبت کے ساتھ مخصوص اور نسبت باپ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی، اس کو اچھے انداز سے سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اشارۃ النص سے استدلال وہ کیسے ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مصنف کے قول لغتاً سے کیا چیز ثابت ہوئی اور کیا خارج ہوئی، اس سے بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔